أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة 8 أبواب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسولنا النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی علماء محبوب کریم محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ تمامی میرے بزرگ حضور کے غلام پھر پڑھیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب المشرقين والمغربين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين.
پیا آندا ماہ رمضان سدی بخشش دا سامان میرے گھر اگر مل کے پڑھ لیتے مہربانی ہوگی پیا آندا ماہ رمضان سدی بخشش دا سامان بھیجائی کو رب رحمان سدی بخشش دا سامان پیا آندا ماہ رمضان سدی بخشش دا سامان بھیجائی کو رب رحمان سدی بخشش دا سامان اے اللہ دا مہمان اے اللہ دا مہمان سدی بخشش دا سامان مہمان ودا ذیشان سدی بخشش دا سامان پیا آندا ماہ رمضان سدی بخشش دا سامان پڑھ دیکھ تو خود قرآن پڑھ دیکھ تو خود قرآن سدی بخشش دا سامان اندا تذکرہ وچ قرآن اندا تذکرہ وچ قرآن سدی بخشش دا سامان ایکو بھیجیا رب رحمان سدی بخشش دا سامان پیا آندا ماہ رمضان سدی بخشش دا سامان مالک الملک مولا پروردگار بے نیاز رب رحمان کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب کریم امت عاصی کے غمخوار شفیع روز شمار محبوب مختار کی پاک بارگاہ معلیٰ میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کے درود و سلام کی شکل میں تحفے پیش فرمانے کے بعد نہایت ہی قابل قدر خوش بخت بزرگوں نیک بخت نوجوانوں آپ حضرات کے سامنے کلام الہی میں سے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے میرا اور آپ کا کریم رب کل جہان کا رب زمین و آسمان کا خالق مالک مولا نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ ہے قرآن پہ غور کرنا چاہیے دو چیزیں نا قابل توجہ ہیں ایک اللہ کا قرآن دوسرا اللہ کے محبوب کا فرمان قابل توجہ چیزیں ہیں میرے اور آپ کے کریم رب نے من کہ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں پوری بات مکمل ہو جائے یہ دو کلام ہیں دو چیزیں ہیں جن کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور سننے کا بھی ثواب ہے پڑھنے کا بھی ثواب تو ہے مگر فرمایا سننے کا بھی ثواب ہے فرمایا اس وقت میں ایک مثال دے رہا ہوں عظیم سے عظیم تر شاعر ہو
ہاں جی اپنا کلام لکھے انگریزی کرے سنائے ثواب نہیں ہوگا، نہیں ملے گا، نہ پڑھنے کے اس کا ثواب نہ سننے کا ثواب۔ اگر اچھا کلام ہے تو کریم کی مرضی ہے ثواب دے یا نہ دے، مگر قرآن کا یہ معجزہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا یہ معجزہ ہے، فرمایا پڑھو گے تو ثواب ہوگا، سنو گے تو ثواب ہوگا، تمہارے کھاتے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی۔ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ پھر ایک بات یہ نا، جب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دانوں کا منہ چکی کی طرف ہوتا ہے، جب منبر پہ بندہ بیٹھتا ہے جو بات نکلے تو پھر آگے نکل جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب فرماتے ہیں، رب العالمین کے محبوب نے فرمایا بل ارادہ قرآن پڑھنا تو ثواب ہی ثواب ہے۔ بل ارادہ کر لیا، صبح اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا، یہ ارادہ ہو گیا نا، ارادہ کر کے سویا، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، فرمایا ارادہ بھی نہ ہو، ارادہ نہ ہو قرآن پڑھنے کا، مصروفیت کی وجہ سے بندہ فیصل آباد جا رہا تھا، بندہ جڑا والا جا رہا تھا، بندہ کھڑے والے جا رہا تھا، یا بالفرض گھر سے نکلا کسی ارادے سے، دنیاوی غرض سے، اغراض بشریہ کی تکمیل کے لیے نکلا، کوئی چیز خریدنی تھی، گھر سے نکلا، راستے میں محفل ہو رہی تھی، راستے میں محفل ہو رہی تھی، آواز کانوں میں گونجی کہ یہاں محفل قرات ہے، یہاں محفل ذکر رب العالمین ہے، یہاں محفل ذکر محبوب خدا ہے۔ یہ وہ محافلیں ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا محبوب کا فرمان پڑھا جاتا ہے، یا حضور کی شان بیان کی جاتی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ارادہ نہ تھا، بغیر ارادے کے غرض دنیاوی تھی، مارکیٹ سے کوئی چیز لینی تھی، راستے میں محفل پڑھی، یا ویسے اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، ویسے محلے سے گزر رہا تھا، حاجی محلے میں سے گزر رہا تھا، گلی سے بیٹھے گئے اور دریچہ کھلا ہوا ہے، دار کھلا ہوا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کانوں میں آواز پڑی تو بندہ اس کے قرآن میں ٹھہر گیا، بندہ رک گیا، اب ارادہ بنا چلو کیوں نہ 2 4 5 منٹ اللہ کا قرآن سن لیتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں، اللہ کا قرآن سن لیتا ہوں۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرے قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، فرمایا ٹھہر کر اللہ کے قرآن کو سنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ کلام ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے۔ فرمایا ایک آیت نہیں سنی بلکہ ایک لفظ سنا، ایک لفظ سنا، فرمایا عرش کا مالک خوش ہو گیا، اللہ نے اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں ڈلوا دی، بغیر ارادے کے۔ غلام تھے نا، مزاج رسالت سمجھتے تھے، کچھ وضاحت چاہتے تھے، غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سننے والے کا مقام ہے، پڑھنے والے کا دیکھے نا کریم محبوب کا رغبت دلانا، فرمایا پہلے سماعت کا ثواب بیان فرمایا، غلاموں میں اشتیاق بڑھا، یہ کلام ہے جس کے سننے پہ اتنا اجر و ثواب ہے، پڑھنے کا اٹھانے کا کیا ثواب ہوگا، سینے سے لگانے کا کیا ثواب ہوگا، زبان کی زینت بنانے کا کیا ثواب ہوگا۔ محبوب نے فرمایا اللہ کریم اسے بروز محشر خوشنودی اور دیدار کا پروانہ عطا فرمائے گا جو قرآن پڑھے گا۔ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، میرا تو ارادہ تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ قاری صاحب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے آیت، مگر الحمدللہ یہ سعادت ملی، اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ نے اس قرآن کی آیہ مقدسہ میں اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کی محنت کا ذکر فرمایا۔ محنت ہے نا، اب ہم چل کے آ رہے ہیں، توفیق تو اس کی ہے، کرم تو اس کا ہے، آرام تو اس کا ہے، طاقت تو اس نے دی ہے، مگر محنت جو کی ہے نا
ہم نے غسل بھی کیا ہے، ہم نے لباس بھی پہنا ہے، ہم نے خوشبو بھی لگائی ہے، یہ محنت کا کام ہے، وضو بھی کیا ہے، طاقت اسی کی ہے، اور یقیناً مومن کام یہ اسی کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، مومن کام اسی کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، مگر محنت تو ہے۔ آئیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کی اسی محنت کو ذکر فرمایا، 15واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے، 16واں رکوع ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ میرا اور آپ کے کریم رب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، پہلا ذکر آمنو کا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو زیور ایمان سے مزین ہوئے، جن کے سینے نور ایمان سے روشن ہوئے، کہہ دیجئے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا ہے، کلمہ کی دولت عطا فرمائی ہے، رسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ ایمان ہے ہی حضور کی غلامی کرنا، ایمان ہے ہی حضور کی اداؤں پہ مر مٹنے کرنا، ایمان ہے ہی حضور سے عشق کرنا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، معاملہ یہاں تک ختم نہ ہوا، معاملہ کچھ آگے اللہ نے بڑھا دیا، فرمایا ایمان لائے، فرمایا پھر تقاضا ایمان کو پورا بھی کیا، وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان کے حاصل کرنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو کرنے میں، ادا کرنے میں سرگرم رہے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کو ماتھے کا جھومر بنا کے رکھا، فرمایا اعمال صالحہ کو اپنا درہ امتیاز بنا کے رکھا، فرمایا آمنوا، پہلی چیز نور ایمان، دوسری چیز ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، وعملوا الصالحات، فرمایا یہ دو چیزیں جسے نصیب ہو گئی وہ مومن ہے اور کامل مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامل مومن ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، فرمایا جس نے بھی نیک عمل کیا ہم اس کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے، نیک عمل کیا اس کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے۔ اب بڑی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، طوالت ہے، دیکھیں نیک عمل کون سے ہیں۔ راستے میں جا رہے تھے، کانٹا اٹھا کر سائٹ پہ کر دیا، یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل ہے۔ نماز تو نیک عمل ہے ہی ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے نا، حج بہت بڑی نیکی ہے اور مشہور نیکی ہے، ایسے ہی ہے نا، زکوٰۃ نیکی ہے، عبادت ہے اور بہت بڑی مشہور معروف عبادت ہے، صدقات و خیرات، فرمایا مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی نیکی ہے، ظاہر نہیں ہے حسن ظن، اندر کا معاملہ ہے، نیکی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں نیک خیال کرنا، اچھا گمان رکھنا، مگر ظلم تو یہ ہے ہم مومن بھی کہلاتے ہیں، پاس بھی بٹاتے ہیں، پھر جب وہ چلا جاتا ہے ہم اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے اس کی اچھائی کر رہے ہیں، اپنی برائی کر رہے ہیں۔ پاس بٹھایا، کھانا بھی کھلایا، ریسپیکٹ بھی دی، عزت دی، سب کچھ کیا، مگر جب گیا تو دوسرا بندہ آ گیا۔ آج کل معاشرے کی یہ سوچ بن چکی ہے، یہی تمہارا امتیاز اب بن چکا ہے، پاس بٹھانا، کھانا پلانا، سب کچھ کرنا، مگر جب بندہ چلا جائے، دوسرا جب آئے تو جانے والے کی غیبت، جانے والے کے گلے، ہم نے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا، ہم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تو دوستو کوشش کرنی چاہیے، گریز کرنی چاہیے، اگر کسی کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے تو تمہاری گفتگو اس کی اور تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ بتاؤ دن کیسا رہا، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تیسرے پرسن کا گفتگو نہیں ہونی چاہیے کسی دوسرے کی کہ وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، اسے چھوڑو، اس کا رب دیکھ رہا ہے، جو رب تمہارا ہے اس کا بھی وہی رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے آپ نے جانا ہے اس کا سامنا بھی اسی نے کرنا ہے۔ تم چھوڑو، خود کو دیکھو، آج کی گھڑی ہماری کیسے گزری، آج کا آدھا دن 1 بج گئے
گئے، صبح اٹھے ہمارا کیسا گزرا، اس پہ غور و فکر کرو. شاید کہ کریم کا خوف تمہارے دل میں آ جائے، تمہیں خوف خدا نصیب ہو جائے، تمہاری بگڑی سنور جائے. چھوڑ دو دوسروں کی باتیں، اب دوسروں کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے. ہماری عمر کوئی 500-600 سال نہیں ہے، ہماری عمر کوئی 100 سال نہیں ہے. اب مختصر عمر ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. دوسروں کو چھوڑو، وہ کیا کر رہا ہے، نہ اس کے گلے، اس کی غیبت، اس کی توہین حقارت چھوڑ دو. اگر کسی پہ توہین کرنی ہے تو خود پہ کر، اپنے نفس پہ کر. حقارت سے دیکھنا ہے تو اپنے نفس کو دیکھ کہ تو نے 50 سال 30 سال 40 سال زندگی گزار دی. ارے بندہ خدا غفلت میں گزارا یا اللہ کی رضا میں گزارا، محبوب کی سنت میں گزارا یا شیطان کو خوش کرنے میں گزارا. خود پہ حقارت کرنی چاہیے، دوسروں پہ نہیں. جو خود پہ بندہ نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. جب دوسروں پہ بندہ نگاہ حقارت ڈالتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. جب دوسروں کے بارے میں بندہ غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور نہیں بھائی حسن ظن رکھو. رب فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم اپنے محبوب کے غلاموں کی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں فرماتے، بڑی تو بڑی ہے. بہرحال موضوع ہے استقبال رمضان. میری طرف سے نہیں، آپ کے محبوب رب العالمین کے محبوب عرشاں فرشاں دے محبوب دی طرف کرنا. عرشاں فرشاں دے محبوب، میں نہیں کہنا کہ خود رب کہنا. میں کہاں گل پکڑو تے دیوار تے مارو. کسی سدی دا محدث کہے گل نہ منو، جتوں گل اللہ دے قرآن دی ہوے تے مدنی دی میٹھی زبان دی ہوے گل من لینی چاہیے. سبحان اللہ، یہ تقاضا ایمان. حضرت گرامی راز فرماتے ہیں ہم نیکی ضائع نہیں کرتے، پر کن کی؟ مومنین کی. اس نقطے کو ذہن میں رکھنا. مومنین کی نیکی رب فرماتے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے. ماشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی باقی تو ٹھیک اور ٹھیک انشاءاللہ تقریباً میرے خیال میں کہ 30-32 گھنٹے کے بعد اللہ کا مہمان ہمیں نصیب ہوگا. یہ میں احتیاطاً قول کر رہا ہوں 32 گھنٹے. 32ویں گھنٹے میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہمیں وہ نصیب ہوں گی گھڑیاں. یعنی ماہ رمضان ٹھیک 32 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس اللہ کا مہمان، مہمان ذیشان ہمارے پاس پہنچ چکا ہوگا، ہماری بخشش کا سامان لیے ہوئے. کمال ہے، کوئی مہمان آتے ہیں، ہمیں خدمت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی کرم ہے. مہمان کا آنا رحمت ہے، مگر اس مہمان کی کیا بات ہے جو لے کر آئے بخشش کا سامان. اور کسی ایک موضع کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک ضلع تحصیل کے لیے نہیں، بلکہ عالم اسلام میں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، چھوٹے اور بڑوں کے لیے، مریضوں اور صحت مندوں کے لیے، سب کے لیے. ایک تو ہے نا بندہ صحت مند ہو، روزہ رکھے، اس کے لیے تو ہے ہی ہے شفا رمضان المبارک. مگر ایک بیمار ہو، شیخ فانی ہو، کرم تو دیکھیے کریم کا. مہمان کی عزت تو دیکھیے، تمہارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے. فرمایا صحت مند کے لیے تو ہے روزہ رکھے. فرمایا ایک بزرگ ہے 90 سال کا ہے، چار پائی پہ بیٹھا ہے، چل نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا ایک وضع طریقے سے. فرمایا پھر بھی اس کے لیے بھی یہ بخشش کا سامان لے کر آیا ہے، وہ روزوں کی بدلے سے غریبوں کو کھلائے پلائے. کمال ہے. بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک تو روزہ رکھتا ہے مگر روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر دوسروں کو کھلائے. پتہ چلتا ہے دوسروں کو عزت دینی چاہیے، دوسروں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. مومن کی عزت کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، میرے کریم محبوب نے کعبہ سے مخاطب فرمایا تھا. فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، پر سن جس نے میرا کلمہ پڑھا، سمجھیے یار بات کو، کعبہ تو بڑی شان والا ہے، تیرے چکر لگانے سے بندہ حاجی بنتا ہے. فرمایا تیری زیارت کرنے والے کو بڑا ثواب ہے،
اور فرمایا بیت اللہ سن، جس نے میرا نام لیا، اللہ کی توحید کے ساتھ میری رسالت کا اقرار کیا، فرمایا میری اداؤں سے پیار کیا، میری سنتوں پہ مر مٹا، فرمایا ہم سے پیار کیا، فرمایا تیری شان سے اس کی شان زیادہ ہے۔ مگر وہ مومن جس کی صبح ہو تو خوف خدا میں، جس کا دن غروب ہو، سورج غروب ہو تو مدنی کی رضا میں، فرمایا وہ مومن، وہ کون تھے؟ وہ تھے بابا بلے شاہ جیسی صحابہ تو تھے ہی تھے، انہوں نے تو مکھڑا دہا دیکھا، وہ تو ہے ہی اعلیٰ، ہزاروں سالوں کی عبادت ان کے رتبے کو نہیں پہنچا سکتی، صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی الگ تھلگ، وہ تو ہے ہی منفرد اس مقام میں، جنہوں نے چہرہ دہا دیکھا وہ تو ہے ہی اعلیٰ۔ اور فرمایا آخری وقت میں بھی، قرب قیامت میں، جس نے عشق سے محمد کا کلمہ پڑھا، آخری وقت میں، قرب قیامت میں، قیامت کے آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی جس نے رسالت کا اقرار کر دیا اور حضور کے نام پہ مر مٹنے کا نعرہ لگا لیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیت اللہ عظمت والا ہے، تو شان والا ہے، مگر میرے مومن اس کلمہ گو کی عزت سے بڑھ کر۔ یہ وہ مومن نہیں جو اذان سن کر کانوں پہ مار دے، یہ وہ مومن نہیں جس کے محلے دار خوش نہ ہو، یہ وہ مومن نہیں اور جس کے رشتہ دار جس کے اخلاق کو ترسے کہ میاں میٹھے بول تو بول دیا کا، یہ وہ مومن نہیں۔ مومن وہ جس کے غیر بھی جس کے حسن اخلاق کی گواہی دے۔ صدیاں گزر گئی داتا علی حجویری کو، آج بھی لوگ پوری دنیا میں سے میں کہتا ہوں اور داتا علی حجویری کے چاہنے والے بستے ہوں گے۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، عشق کا جملہ ہے، فتویٰ نہ لگانا، جہاں جہاں یاد رکھنا، جہاں جہاں اللہ کے محبوب کے چاہنے والے ہوں گے وہاں ہر ولی کے محبت فرمانے والے ہوں گے۔ یاد رکھنا، کیوں؟ یہ ایک بات ہے، جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں نا، بڑوں کا، لا محالہ وہ چھوٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں نا، جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں وہ ان کے چھوٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے، چاہے وہ چھوٹوں کو کاندھوں پہ بٹھائے، چاہے کچھ بھی کرے، کھلائے پلائے، اپنے منہ کا نوالا دے، بڑوں کا گستاخ ہے تو چھوٹوں کی محبت کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے خیال میں میں نے بہت کچھ کہہ دیا اس جملے میں، بہت کچھ کہہ دیا ہے کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ جان مارنے کے دعوے کرے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے کائنات میں جو ہستی ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کو مانتے ہیں مگر محبوب کے بعد۔ جو محبوب پہ مار مٹتے ہیں وہ چھوٹوں پہ بھی مار مٹتے ہیں، چاہے پھر وہ داتا علی حجویری ہو یا بابا بلے شاہ ہو، بابا فرید ہو، یا اس وقت کی اس صدی کا مجدد محدث ولی کامل ہو، ہمارے سر کا تاج اللہ نے اسے رتبہ دیا ہے۔ یہ حضور کے عشق کی سوغات ہے کہ جس سینے میں محمد عربی کا پیار ہے اسی سینے میں اولیاء اللہ کا وقار ہے، اور وہ سینہ با اعتبار ہے، اور وہ سینہ با اعتبار ہے۔ بارہا ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم مومنین کی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ پیشگی اطلاع نامہ ہے، پیشگی ماہ رمضان سے پہلے حضور کے غلام سیدنا حضرت سلمان فارسی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں، جیسے کہ یقیناً مجھے یقین ہے کل کی اور آج کی تاریخ شعبان کی آخری ہے، کیونکہ پچھلی یہ سوچ لو 14 سالہ صدیوں سے ایک تجربہ آ رہا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے حضرت حافظ صاحب کو پہلے بتا دیا تھا، آج میں بیان کر رہا ہوں
اس رمضان سے پہلے میں نے حافظ صاحب کو بتا دیا تھا کہ آنے والا روزہ جو ہوگا اتوار کے دن ہوگا. یہ بزرگوں کے تجربے سے بات کر رہا ہوں. حافظ صاحب کو میں نے بتا دیا تھا اور یہ بھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں, زندہ رہے تو اس رمضان کے بعد جو رمضان آئے گا اس کا روزہ جمعرات کو ہوگا. اس کا روزہ جمعرات کو ہوگا, یاد رکھنا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حافظ صاحب کو بتا دیا تھا کہ روزہ ہوگا اور اتوار کو ہوگا, اور انشاءاللہ اتوار کو روزہ ہی ہوگا. پہلے رمضان کا روزہ اتوار کو ہوگا. میں نہیں کہتا, حضور آل نبی اولاد علی سیدنا حضرت امام زین العابدین سرکار فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک نسخہ کہتے ہو, ٹوٹکا کہتے ہو, لیکن یہ امام زین العابدین سرکار کا جملہ مبارکہ ہے, آپ کا تجربہ ہے. آپ فرماتے ہیں سن لو, جو آئے رمضان, اس رمضان کا روزہ جو پانچواں ہوگا, پانچواں روزہ جو ہوگا, پانچواں روزہ جو ہوگا, آپ فرماتے ہیں گزرے ہوئے رمضان کا پانچواں روزے کے دن جو دن ہوگا, آنے والا رمضان کا پہلا روزہ اسی دن ہوگا. آنے والے رمضان کا پہلا روزہ اسی دن ہوگا. اور بھی کافی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ 10 دن پہلے رمضان آتا ہے, اس حساب سے بھی دیکھیں گے تو آنے والا رمضان کا روزہ جمعرات کو ہوگا, کیونکہ یہ اتوار کو آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے 8 دن یہ بنتے ہیں, 2 دن پیچھے بنتے ہیں, ہفتہ اور جمعہ, تو آنے والا رمضان کا روزہ جمعرات کو ہوگا. انشاءاللہ اتوار کو ہم روزہ رکھیں گے. یہ اور بات ہے, ایک روزہ ہم پچھلے سال بھی, یاد ہے نا آپ کو, الحمدللہ میں نے اعلان کیا تھا عید میں کہ رکھ لینا, ہم نے رکھا تھا, روزہ رکھا تھا. بہرحال اللہ خیر فرمائے, جو کرتے ہیں وہ بھگتتے ہیں. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. سیدنا حضرت سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں محبوب شعبان کے آخری دنوں میں منبر پہ تشریف لے آتے, منبر پہ حضور آ جاتے. سرکار فرماتے یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اذلکم شہر عظیم, فرمایا اے لوگو عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے, سایہ کرنے والا ہے. حضور کے جملے تو دیکھو زبان رسالت کے, ازلہ فرمایا, فرمایا سایہ کرنے والا ہے. سایہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا اس چھت کا ہے, یا درخت کا ہوتا ہے, شجر کا ہوتا ہے. محبوب نے فرمایا جس طرح ایک سایہ دار درخت کے نیچے آنے والے سورج کی تپش سے گرمی سے محفوظ رہتے ہیں, فرمایا اس مہینے کو پانے والے بھی جہنم کی گرمی سے محفوظ رہیں گے. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم, فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر شہر عظیم, عظمت والا مہینہ. ہر ایک حضور کا جملہ قابل غور ہوتا ہے, اور یہ یاد رکھنا محبوب کی زبان کا ایک جملہ کائنات کے فلسفے کے سارے جملے پیچھے رہ جاتے ہیں, سارے جملے. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ حضور جیسے ہم ہیں. یہ 14ویں صدی یا 15ویں صدی کی پیدائش ہے جو حضور جیسے بننے لگتے جاتے ہیں. بہرحال حضور نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم, اے لوگوں تیار رہنا, ایسا نہ ہو غفلت میں رہ جاؤ اور سائے میں نہ آؤ. فرمایا آپ مہمان آ رہا ہے, عظمت والا مہینہ آ رہا ہے, فرمایا اس کے سائے میں آ جانا. آگے محبوب نے عظیم تو فرما دیا, مگر محبوب نے پھر رغبت دلائی غلاموں کو, فرمایا شہر مبارک, فرمایا عظیم بھی ہے, عظمت والا بھی ہے, مبارک بھی ہے, برکتوں والا بھی ہے. شہر مبارک, فرمایا برکتوں والا بھی یہ مہینہ ہے. آگے حضور نے فرمایا شہر ایسا مہینہ ہے, فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, فرمایا ایسا عظمت والا, ایسا برکت والا مہینہ ہے, اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو, 1000 مہینوں سے بھی افضل والا ہے. آپ بتائیں, ابھی حضور نے یہ کلام شروع فرمایا ہے, آگے حضور نے وہ چیزیں نہیں بتائی جو رحمت, جو برکت, جو خیر یہ مہینہ لے کر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا اس مہینے کے کچھ اوصاف بیان کر دوں تاکہ تیار ہو جائے, رغبت ہو جائے. ٹی وی پہ نا کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں مارکیٹ کی, اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کچھ,
پھر جا کر پتہ کچھ اور چلتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. اب ماشاءاللہ جو یہ جو دور چل رہا ہے نا پراپرتی کا چل رہا ہے، اچھے اچھے مکانات کا، اچھے اچھے بنگلوں کوٹھیوں کا، اچھی اچھی رہائشوں کا، اچھے اچھے پلاٹ کا، اچھی اچھی پلاٹنگ ہو رہی ہے. جہاں جنگل ہوتا تھا آج ماشاءاللہ منگل ہے. ایسے ہے نا جہاں آبادی نہ ہوتی تھی رات گزری صبح کو گئے بڑی آبادی. کیوں؟ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. اب میں گزر رہا تھا اسی ہفتے میں گھر گیا تھا، جنگل ویران جہاں کوئی آبادی نہ تھی. میں حیران ہو گیا کہ اسی 5 مہینے 6 مہینے کے دورانیے میں میری سمجھ میں نہ آ سکی وہ جگہ. اتنی بڑی لیٹنگ، اتنی بڑی طریقے کار سے سجاوٹ پلاٹنگ کی گئی لوگوں کے دل جیتنے کے لیے. یہ تو دنیا ہے، دیں گے تو لیں گے، دیں گے تو لیں گے، دیتے ہیں تو لیتے ہیں. مگر کیا کمال ہے محمد عربی کی ذات کا. فرمایا خود بھی میں برکت والا جو مہمان رمضان لے کر آیا ہوں اس کا ہر ایک سیکنڈ رحمت و برکت والا. فرمایا یہاں تمہیں دینے کے لیے آیا ہے. 29 یا 30 دن کا مہمان اس کی عزت کر لو، اس سے دوستی کر لو، اس سے پیار کر لو، اس سے محبت کر لو. کیوں کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی ضمانت، اللہ کی امانت، اللہ کا نور لے کر آتا ہے. روزہ نور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نور ہے. آپ اگر سروے کرے، تحقیق کرے تو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے. وہ بندہ بھی اٹھا لیتا ہے جو سال بھر قرآن نہیں اٹھا سکتا کسی مجبوری کی بنا پر. یہ فیضان رمضان نہیں ہے، رمضان نے آ کر تجھے اللہ سے ملا دیا. آپ کو پتہ نہیں مولا کائنات فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں جب تیرا جی چاہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں. آج ہم ترستے ہیں کہ پیر صاحب سے گفتگو ہو جائے. یقین مانیں پیر صاحب سے گفتگو ہو جائے. ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے، جسے جو چیز پیاری ہوتی ہے یا شغف ہوتا ہے، جس چیز کی طرف میلان ہوتا ہے بندہ اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے وہ چیز محبوب لگتی ہے. مگر کمال ہے فرمایا جب جی چاہے کہ اللہ سے کلام کرے دور پہ جائے. فرمایا وہ موسیٰ کا خاصہ تھا، موسیٰ کریم کا خاصہ تھا. کہاں جائیں؟ فرمایا گھر میں بیٹھے رہو، نماز پڑھو، پھر یہ روشن دانوں میں رکھے ہوئے 6 مہینے سے قرآن کو اٹھا لو، سینے سے لگا لو. چلو اس بہانے مٹی بھی 1 سال میں 1 مرتبہ صاف ہو جائے. جیسے ہی ہے نا ہمارے دیہاتوں میں تو روشن دانوں میں رکھ دیتے ہیں. قرآن روشن دانوں میں رکھنے کے لیے بنا دیا گیا ہے اور یا فیصلوں میں اٹھانے کے لیے بنا دیا گیا ہے. مگر نہیں، قرآن ہر وقت زبان کی زینت، سینے کی روشنی، ذہن کی معطر و معبر کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے اور زندگی میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا. آج کل معاملہ یہ ہے جو بھی مسئلہ نہ کھٹ رہا ہو، طے نہ پا رہا ہو، آگے بڑھ کر اچھل کود کر کہتا ہے وہ جو مجرم ہوتا ہے میں قرآن اٹھاتا ہوں. جی آگے ماشاءاللہ جو سرپنچ ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اللہ ماشاء میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ جو سرپنچ بنے، فیصلہ بنے، اسے دینی معاملات آنے چاہیے. فیصلہ کیسے کرنا ہے شریعت کا مسئلہ ہے. جو سب سے پہلے کود کر کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اسے پیچھے کاٹ دو، یہ جھوٹا ہے. فیصلہ نے طلب کیا کہ تو قسم دے، تو چٹھی دے، چٹھیال چٹھی مانگے، خود کہنے میں کعبے کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھے ایمان کی قسم ہے. اے اللہ کے بندے تو ایمان کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ تو اٹھانا اگر سچا ہے تو اپنے 5 بیٹوں کی قسم. پتہ چل جاتا ہے کہاں ٹوٹے تو تیرا امت ٹوٹے، پوری امت میں کیوں ٹوٹے قرآن کے اٹھانے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ ایک بندے نے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا، سراسر جھوٹا تھا، مگر لوگوں نے تقلید نہ کی تھی. اللہ کے غضب کو جوش آیا، پوری بستی ویران ہو گئی ٹھٹے قدیر کے علاقے میں. آج بھی وہ بستی موجود ہے تباہ شدہ. قرآن کی یہ عظمت ہے. یہ قرآن محبوب نے فرمایا اگر اس کی ایک آیت یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر تم پہاڑ پہ پھونک دو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا. بہرحال
ٹائم ہو گیا. ماہ رمضان ہماری بخشش کا سامان ہے، گناہگاروں کی بخشش کا سامان ہے. آخری جملہ تو نہیں، حدیث بہت بڑی ہے، آگے جمعے زندہ رہے تو بیان کریں گے. محبوب نے فرمایا غلامو اس مہینے میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے. فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اللہ کریم اسے روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائے. اگر روزہ افطار کرایا جائے تو یہ ثواب ہے، کیوں نہ پھر طاقت دکھا کر روزہ رکھا جائے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ حضور سرکار کا فرمان ہے ہر چیز کی زکات ہے. سارے جسم پاک دی زکات روزہ مبارک، یہ نا صحیح، روزہ مبارک زکات ہے. 11 مہینے ہر طرح دی نعمت، دوست نے شادی تے بھی سدیا، انوائٹ بھی کیتا، دعوتاں بھی کھادیاں، کیوں نہ ول اللہ دے بھیجو ہے مہمان کو تسا دعوت دیو. یہ نا صحیح شرع کی دے نوتا جملے والے دا بیان کہ کیوں نہ اللہ دے سونے بھیجو ہے مہمان کو اسا عزت دیو، ریسپیکٹ دو، ان کا احترام کرو، تاکہ بروز معاشر محبوب نے جو فرمائے اللہ کا قرآن تے سونا رمضان بندے دی نلی پکڑے سن تیاز کرے سن کریمہ مہربانی نہ کرے گا ایک نعمت چھوڑ بھی جہاں سی قرآن اکسی رب مہربانی نہ کرے گا کہ سویرے اٹھا تو میں تو سنے لیتا ہے شام کو سندا تو سورت مرد پڑھ کے سندا. یہ میں نہ سے اگلے جمعے میں روح سرے کی خطاب کرے سو. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.